بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ روز محشر 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا لیوائے حمد کے علاوہ، اور اللہ پاک انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایک وہ شخص جسے خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ نے حاکم بنایا، اور اس نے اپنی حاکمیت میں، اور جہاں تک وہ بادشاہ تھا جس خطے کا، اور جس خطے کا وہ حکمران اور حاکم تھا، خالق کے کائنات نے اسے جس خطے کا حاکم بنایا، اس نے اس میں عدل و انصاف کا معیار قائم کر دیا، اور امیر اور غریب کو یکساں کر دیا، اور خالق کے کائنات کے حکم سے اس نے یہ تمیز ختم کر دی کہ امیر کو چھوڑا جائے اور غریب کو پکڑا جائے. جب دونوں ہی گناہ گار ہوں تو دونوں کو مکمل اور پوری طرح یکساں سزا دی جائے. تو خالق کے کائنات نے جب اسے حاکم بنایا، اسے جس نے عدل و انصاف قائم کیا، اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا. دوسرا وہ شخص، 7 میں نے عرض کیے، دوسرا وہ شخص جو خالق کے کائنات کی عبادت میں جوان ہوا، کہ گویا جو ہی وہ شریعت کا پابند ہوا اور عاقل اور بالغ ہوا، اور جو ہی اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوئے، اور اس نے ہمیشہ اپنے سر کو اس کے حضور جھکائے رکھا اور اس کی عبادت کی، اور خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اور اس نے اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیا، کہ گویا جوانی کسی اور جگہ خرچ کرنے کی بجائے اس نے اللہ کی حضور اس کی عبادت میں خرچ کر دی. تو خالق کے کائنات نے اسے روز محشر اتنی عزت دے گا کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تیسرا وہ شخص، خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے، جو ہر وقت میرے گھر میں بیٹھا رہے، جو میرے حضور عبادت کرتا رہے، کہ گویا ایک آذان ہو اور اسے نماز کی فکر لگ جائے اور وہ نماز کے لیے میرے گھر میں پہنچ جائے، اور ارشاد فرمایا ابھی ایک نماز مکمل نہ ہوئی ہو اور اس کا دل انتظار کرے کہ اگلی نماز کا وقت کب آئے گا، کہ گویا کہ وہ 5 وقت میری ملاقات کے لیے کوشاں رہے اور ہمہ وقت میرے گھر میں بیٹھا رہے. تو خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے ایسے مہمان کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں. 3 ہو گئے. اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، 2 ایسے اشخاص جو آپس میں محبت کرتے ہیں فقط اسی لیے کہ خالق کے کائنات ہم سے راضی ہو جائے، کہ گویا ان کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. تو اسی طرح یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کی، اور پھر اسے خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، اور وہ ایک شخص کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، لہذا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. وہ طیش میں آیا اور اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے، اور پھر جانے لگا. آگے اللہ کا دوست ملا، اللہ کا ولی ملا. جب اس نے اس سے بات کی اور اس سے معاملہ کیا کہ میں نے 100 قتل کر لیے ہیں، کیا میرے لیے بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے معافی کا ایک راستہ ہے. اس بندے نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے اللہ کے حضور معافی ہے، وہ تو آخری سانس تک بھی معاف کرنے دینے کو تیار ہے. یہاں ایک اللہ والوں کی ایک بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے رب کے حضور دعا کرو اور انہیں کہو کہ اللہ سے تمہیں معافی دلوا دیں اور تمہیں اللہ معاف فرما دے گا. ابھی وہ شخص راستے میں تھا، ابھی پورا راستہ اس نے طے نہیں کیا تھا، ابھی اس بستی میں داخل نہیں ہوا تھا کہ عین ملک الموت آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا. اب وہ وہیں زمین پر گر پڑا. اب دونوں فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے جو اسے لے جائیں دوزخ میں ڈال دیں، اور جنت کے فرشتے بھی آئے جو اسے جنت میں لے جائیں. اب آپس میں بحث مباحثہ ہوا کہ یہ کس طرح ہوگا کہ اسے ہم لے جائیں گے. تو خالق کے کائنات نے ان کا فیصلہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں بحث مباحثہ کس سبب سے کرتے ہو؟ تم پیمائش کر لو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی سے دور تھا تو دوزخ کے فرشتے لے جائیں، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا تو جنتی فرشتے لے جائیں. تو جب یہ معاملہ طے ہوا تو آپس میں زمین کی پیمائش کرنے لگی. تو خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا اے زمین تو اللہ والوں کی بستی کو
والی طرف سے زمین کو ارشاد فرمایا کہ تو اکٹھی ہو جا تاکہ اس کا فاصلہ تھوڑا رہ جائے۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ سے فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک یہ کس سبب سے حکم دیا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ والوں سے محبت کرنے کے سبب انہی کے پاس جا رہا تھا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک ابھی وہ پہنچا تو نہ تھا، ابھی اس نے فاصلہ طے تو نہ کیا تھا۔ تو خالق نے ارشاد فرمایا جب اس نے میرے بارگاہ میں معافی کے لیے ہاتھ اور قدم بڑھا لیے تو خالق ارشاد فرماتا ہے میرا تو وعدہ ہے جو کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں اپنی شان کے لائق اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ فقط چل پڑا اللہ والوں کی بستی کی طرف، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے فقط میری ذات کے لیے میں اسے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ یہ 4 لوگ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے ایک عزت دار، ایک خاندانی عورت، ایک پروقار شخصیت ایک عورت اسے دعوت گناہ دے لیکن وہ میرے خوف سے ٹھہر جائے اور گناہ نہ کرے، طاقت بھی رکھتا ہو، قوت بھی رکھتا ہو اور گناہ کرنے پر وہ قادر بھی ہو لیکن فقط میں ناراض ہو جاؤں گا اس سبب سے وہ عزت دار عورت کو چھوڑ دے اور اس کی طرف نہ جائے تو خالق کے کائنات اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میں نے الفاظ اٹھائے آپ کی خدمت میں کہ خاندانی عورت، ایک پاکیزہ عورت، ایک اعلیٰ اور خوبصورت حسن کی مالکہ عورت ہو، وہ کہے یہ جو بد کردار عورت ہو اس سے تو ہر شخص بچتا ہے کہ میری عزت خراب نہ ہو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک باکردار عورت، ایک حسن کی ملکہ ایک عورت، اور ارشاد فرمایا ایک خاندانی عورت جب کسی کو دعوت گناہ دے اور وہ رک جائے فقط میری ذات کے لیے میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ اور چھٹا ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو میرے حضور صدقہ کرے اس سبب سے اور اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو اسے خبر تک نہ ہو، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص روز محشر میرے رب فرماتا ہے میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اور خالق کے کائنات کو کتنا پسند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ کرتے ہو اور مستحق کے ہاتھ میں تم صدقہ اس انداز سے دیتے ہو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، دائیں ہاتھ سے جب دیا جائے ایک مستحق کو تو ارشاد فرماتا ہے جب بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اس انداز سے کیا جانے والا صدقہ وہ فرماتا ہے بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس مستحق کے حق میں دیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اس انداز سے صدقہ کرنے والا سیدھا صدقہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے، میں اس مسکین تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو خود ہی اندازہ لگائیے صدقہ اس انداز سے کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اور 7واں اور آخری شخص جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ارشاد فرماتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، تنہا ہو، اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، 4 دیواری میں بند ہو اور دروازہ بند ہو، وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، جو ہی تنہائی میں بیٹھے اور اسے میری یاد آ جائے اور وہ میری یاد میں رو پڑے اب ارشاد فرماتا ہے روز محشر میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اتنی 7 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل مختار آفیشیل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔